معصوم سی لڑکی، از قلم صباحت خان۔ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، اس نے بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے کپ کپاتے لبوں سے اپنی بات ادا کی۔ ارے کیوں نہیں کرنا نکاح؟ کوئی تو وجہ ہوگی انکار کی۔ حنا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی پڑھنا ہے، اس نے روتے ہوئے بھررائی ہوئی آواز میں ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے اپنی بھابھی کو دیکھ کے اپنی بات کہی۔ اتنا تو پڑھ لیا، 10 جماعت کم نہیں ہوتی، اب تو پوری 17 سال کی ہو گئی ہو۔ حنا نے اپنی اکلوتی ننند کی طرف غصے سے دیکھا جو نظریں جھکائے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ گلابی رنگت بڑی بڑی آنکھیں جن میں آنسو بھرے ہوئے، سادہ سے پرپل کلر کے کاٹن کے سوٹ میں وہ کسی کا بھی دل دھڑکا سکتی تھی، اور اس پہ چھوٹی عمر، اوپر سے معصومیت۔ حنا نے حسد سے اس پری کو دیکھا جو خوبصورتی کا شاہکار تھی۔ سچ بتاؤ لڑکی، کہیں چکر وکر تو نہیں چل رہا؟ حنا نے نخوست سے کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں بھابھی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مجھے تو حیا کی بات پوری ہونے سے پہلے حنا نے ایک دم کہا، کیا پوری زندگی ہمارے سر پہ بیٹھی رہو گی؟ تمہارے بھائی کو تو تمہارے سوا کوئی نظر نہیں آتا، یہاں سے جاؤ تو میری جان کو بھی سکون آئے۔ حنا اس کی طرف غصے سے دیکھ کے واک آؤٹ کر گئی، پر جاتے جاتے کمرے کا دروازہ تیزی سے بھیڑنا نہیں بھولی۔ بھابھی کے جاتے ہی اس کے آنسو بار توڑ کر باہر آ گئے۔ کاش مما پاپا آپ ہوتے، کاش اس نے روتے ہوئے بس ایک ہی بات سوچی۔ تیز تیز قدموں سے چل کر وہ اندر آیا۔ اس کی چال میں ایک کڑک پن تھا، آنکھوں میں غصہ لیے، ماتھے پہ بکھرے ہوئے بال، صاف رنگت، اس پہ کھڑی ناک۔ یقیناً وہ بہت سی لڑکیوں کا آئیڈیل ہوگا۔ یس سر، گڈ مارننگ سر۔ اس نے اندر آتے ہی سیلیوٹ مارا، پیچھے کی طرف ہاتھ باندھے، گردن اکڑا کے سامنے کی طرف دیکھا اور ادب سے کھڑا ہو گیا۔ گڈ مارننگ ینگ مین، ہاؤ آر یو؟ انہوں نے اپنے قابل آفیسر کی طرف دیکھا جس پہ انہیں بہت ناز ہے۔ آج تک کوئی ایسا کیس یا کوئی ایسا مشن نہیں جو اس نے کامیابی سے مکمل نہ کیا ہو۔ آئی ایم آل رائٹ سر، اس نے ادب سے سر جھکا کے جواب دیا۔ اس کی نظروں میں ان کے لیے احترام تھا۔ پتہ چلا کہ کون ہے وہ جو ایسا گھنونا کام کر رہا ہے، جس کا یہ کاروبار بن چکا ہے، ہر روز بچوں بچیوں کا غائب ہونا، پھر کچھ ٹائم بعد ان کی لاش ملنا، وہ بھی اس حالت میں کہ ان کے گھر والے خون کے آنسو روئے۔ ان کو دیکھ کے کون سے ماں باپ سے برداشت ہوگا کہ ان کے بچے بچیوں پر تشدد کیا گیا ہو، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو۔ انہوں نے افسوس سے گردن ہلاتے ہوئے اپنی بات کہی۔ جنرل محمود راحیل کی بات سن کے اس کے ماتھے پہ غصے سے کئی بل نمودار ہوئے اور ہاتھوں کی مٹھی کو اس نے زور سے بھینچ لیا۔ نہیں سر، ہم اس گروہ کے بہت نزدیک ہیں، انشاءاللہ سر، بہت جلد ہم ان تک پہنچ جائیں گے۔ وہ گروہ زیادہ دن تک ہم سے بچ نہیں سکتا۔ اس نے جنرل محمود راحیل کو دیکھتے ہوئے ادب سے اپنی بات مکمل کی، جو نہ تو صرف ان کے باس تھے بلکہ انہیں اس پہ بہت ناز بھی تھا۔ گڈ ینگ مین، کیپ اٹ اپ اینڈ آل دا بیسٹ۔ انہوں نے فخر سے اپنے قابل آفیسر کو دیکھا جو انہیں اپنے بیٹے کی طرح عزیز تھا۔ تھینک یو سر۔ یار کہاں جا رہی ہو؟ تھوڑی دیر یہاں بیٹھتے ہیں نا؟ میں تھک گئی ہوں یار چلتے چلتے۔ ایک تو تم اتنی تیز چلتی ہو، کیا بتاؤں؟ مہک نے ہانپتے ہوئے اپنی بیسٹ فرینڈ کو دیکھ کے کہا، جو نہ جانے یہاں سے وہاں کیا تلاش کر رہی تھی، یا شاید کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یار میں حیا کو ڈھونڈ رہی ہوں، اس نے کہا تھا وہ بھی اسی کالج میں ایڈمیشن لے گی۔ اس نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے اپنی بات کہی۔ حیا کون؟ وہی تمہاری ڈرپوک سی کزن، مہک نے سوچتے ہوئے کہا۔ مہک کی بچی، حیا کے بارے میں ایسے نہ بولو، اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ مشعل نے فوراً حیا کی سائڈ لی۔ مشعل کو اپنی معصوم سی کزن بہت عزیز تھی، حالانکہ وہ مشعل سے سال چھوٹی تھی اور ایک کلاس پیچھے بھی، پر کزن کے ساتھ دونوں بہت اچھی دوست بھی تھی۔ اچھا جیسے میں تو جانتی نہیں ہوں تمہاری اس ڈرپوک سی کزن کو، جس کی تمہارے سوا آج تک کوئی دوست نہیں ہے۔ جب بھی ہم نے باہر جانے کا پروگرام بنایا اس نے ہمیشہ انکار کیا۔ جب بھی ہم اسکول کالج کے ساتھ پکنک پہ گئے اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیا، اور تو اور ہم نے میٹرک کے بعد یہاں ایڈمیشن لیا اس نے ہم سے رابطہ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ مہک تو جیسے غصے سے بھری پڑی تھی، بولنا سٹارٹ ہوئی تو اگلی پچھلی سب گنوا دی۔ بس کر یار، کیا ہو گیا؟ تمہیں تو پتہ ہے وہ ہمیشہ سے ایسی ہی ہے، کبھی کسی فنکشن تک نہیں جاتی، وہ زیادہ لوگوں کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے، اور وہ ہم سے رابطہ کیسے کرتی؟ اس کے پاس تو موبائل تک نہیں ہے۔
وہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، بہت معصوم سی ہے۔ مشعل نے اپنی اس غصے کی تیز دوست کو دیکھ کے تسلی سے اپنی بات کہی۔ تو تمہیں کس نے کہا کہ وہ یہاں ایڈمیشن لے گی؟ مہک نے اس بار آرام سے اپنی بات کہی۔ یار وہ میں لاسٹ ٹائم جب اس کے گھر گئی تب میں نے کہا تھا حیا کو کہ وہ میٹرک کے بعد کہاں ایڈمیشن لے گی، تو اس نے کہا تھا وہ اسی کالج میں ایڈمیشن لے گی، کیونکہ وہ اور کسی کو نہیں جانتی تمہارے اور میرے سوا۔ مشعل نے پھر یہاں وہاں دیکھ حیا کو ڈھونڈتے ہوئے مہک کو حیا سے ہونے والی بات بتائی۔ اچھا چلو اپنی کلاس میں دیکھتے ہیں، کیا پتہ وہاں ہو، اسے کلاس مل گئی ہو اپنی۔ اب اتنے بڑے کالج میں ہم اسے کہاں کہاں ڈھونڈیں گے؟ مہک نے اس بار کچھ دیر سوچ کے جواب دیا۔ ہاں یہ بھی ہے، بس مجھے ڈر ہے کہیں وہ کسی سینئر کے ہاتھ نہ لگ گئی ہو۔ مشعل کے چہرے پر حیا کے لیے فکر ہی فکر تھی۔ اس نے پریشانی سے مہک کی طرف دیکھا، وہ وہیں ہوگی۔ مہک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لیے کلاس کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہاں تو برہان صاحب، کیا سوچا آپ نے؟ فاروق صاحب نے اپنے بزنس پارٹنر برہان کی طرف دیکھ کے کہا۔ فاروق صاحب، میں نے آپ سے کہا ہے مجھے سوچنے کا ٹائم چاہیے، میں ایسے آپ کو جواب نہیں دے سکتا، انہوں نے تھوڑی پریشانی سے جواب دیا۔ برہان تم تو جانتے ہو اس ڈیل میں ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، اگر ایک بار یہ شادی ہو گئی ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے، ہمارا بزنس باہر ممالک تک پھیل جائے گا۔ انہوں نے اپنے بزنس پارٹنر کو ایک بار پھر سمجھانا چاہا۔ بات آپ کی ٹھیک ہے فاروق صاحب، پر یہ میری زندگی کا فیصلہ نہیں جو میں ایک دم لے لوں۔ بات یہاں میری چھوٹی بہن کی ہے جو ابھی بہت چھوٹی ہے، بہت معصوم ہے، انہوں نے فکر سے کہا۔ اس کے لہجے میں اپنی اس چھوٹی بہن کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ ہاں آپ اچھی طرح سوچ سمجھ کے جواب دو، پر آپ کو بھی معلوم ہے یہ گڑیا کے لیے بہترین فیصلہ ہے، روحان سے اچھا لائف پارٹنر اسے نہیں مل سکتا۔ انہوں نے برہان کو سمجھاتے ہوئے اپنی بات کہی۔ ہاں روحان بہت اچھا لڑکا ہے، پر وہ گڑیا سے بہت بڑا ہے یار، اور وہ بہت معصوم ہے، اسے کیسے میں اپنے سے اتنی دور بھیج دوں؟ وہ تو کبھی گھر سے بھی باہر نہیں گئی، اور میں اسے پاکستان سے ہی باہر بھیج دوں، وہ بھی لندن جیسی جگہ۔ برہان نے فاروق صاحب کو دیکھتے ہوئے اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا۔ برہان تمہاری بات ٹھیک ہے، پر روحان میری کوئی بات تک نہیں سنتا، اور وہ گڑیا سے 8 سال بڑا ہے، اور یہ کوئی اتنا زیادہ فرق بھی نہیں ہے۔ گڑیا کو جب سے میں نے دیکھا ہے وہ مجھے ہمارے روحان کے لیے پرفیکٹ لگی، ہر حساب سے۔ بس جب بھی میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیں گے، اور ایسے روحان بھی ہمارے نزدیک ہو جائے گا۔ انہوں نے آگے کا سب پلان سوچا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے برہان کو بھی اپنی سوچ سے آگاہ کیا۔ پر روحان تو آپ کا بیٹا ہے، پھر وہ کیوں آپ سے کھینچا رہتا ہے؟ برہان نے فاروق صاحب کو دیکھ کے کہا۔ وہ فاروق صاحب کے ساتھ اتنے سالوں سے کام کر رہے تھے، وہ اس بات سے اچھے سے واقف تھے کہ روحان ہمیشہ فاروق صاحب سے دور رہا ہے۔ اس نے لندن سے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی اور وہیں اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا، اور جب فاروق صاحب نے اپنے اکلوتے بیٹے سے بزنس کو ایک کرنے کی بات کی تو روحان نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنا بزنس اکیلے کرنا چاہتا ہے، اسے کسی کے ساتھ مل کے کام نہیں کرنا۔ جب سے اس کی ماں کا اور میرا ڈیورس ہوا ہے اس نے یہ بات دل پہ لی ہوئی ہے، نہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہا نہ میرے ساتھ، تب سے وہ اکیلا رہتا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھ سے دور ہوتا گیا۔ جب بھی میں چاہتا ہوں یہ رشتہ ہو جائے تاکہ روحان ہمارے نزدیک ہو جائے، ایک یہی طریقہ ہے جس سے وہ مجھ سے اور اپنے ملک سے قریب ہو سکتا ہے۔ گڑیا وہاں بہت خوش رہے گی، میرا یقین کرو۔ اس بار فاروق صاحب کے لہجے میں التجا تھی۔ ٹھیک ہے فاروق صاحب، مجھے آپ تھوڑا ٹائم دیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ برہان نے اس بار کچھ دیر سوچ کے جواب دیا۔ ٹھیک ہے برہان، اب میں چلتا ہوں، جواب مثبت میں ہونا چاہیے، انہوں نے کھڑے ہو کے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے فاروق صاحب، میں آپ کو کچھ دن میں جواب دیتا ہوں، برہان نے ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔